پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے گرد حالات دوبارہ سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو ہمارا اندرونی فوکس ہے وہ آپ کے سامنے. اجازت ہے صاحب, ابھی بریک سے پہلے جو نکتہ ہے, کمپیٹنس ہے, کمپریہنشن ہے, سمجھ ہے کہ یہ بیانات جو ہیں یہ ویسے نہیں دیے جاتے, ان کے پیچھے پوری پالیسی ہوتی ہے. گو ہیڈ. دیکھیے, وہ بزنجو صاحب نے جو ایک بات کی نا, وہ بہت انہوں نے درست بات کی کہ امریکہ کو تو یہ معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, اس کی ایک پوری حکمت عملی ہے. ہم نے ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ ہم پچھلے 10-11 سال میں جن حالات میں اور جن مصیبتوں میں گرفتار ہیں, اس میں اس ملک کو ہم نے کس سمت لے کے جانا ہے. وہ خواہ فاٹا کا معاملہ ہو, خواہ بلوچستان کا معاملہ ہو, اس میں ہمارے اندرونی خطرات کیا ہیں, بیرونی خطرات کیا ہیں, اس کے حوالے سے ایک پوری نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پالیسی مرتب ہونی چاہیے تھی, جس میں سے کچھ حصہ کلاسیفائڈ ہوتا ہے, کچھ ان کلاسیفائڈ ہوتا ہے, جس کے اوپر کوئی بحث ہوتی, کوئی سمت کا جو ہے وہ تعین ہوتا. یہ تمام چیزیں ہم نے نہیں کی, اس لیے ہم بالکل ایڈ ہاک بیسس پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں. اب مثلا یہ دیکھ لیجئے کہ 1-2 انتہائیں ہیں. جنرل مشرف کے زمانے میں 1 یا 2-3 بندے فیصلہ کرتے تھے اس ملک کی قسمت کا. اس انتہا سے چھلانگ لگا کے ہم دوسری انتہا پہ پہنچ گئے, جہاں پہ ہم نے 340 فورن منسٹر بنا لیے اور 340 ڈیفنس منسٹر بنا لیے اور پورا ایک جو ہے نا وہ مجمع کھڑا کر دیا. اس کے بین بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. اور پارلیمان کی جو آپ نے کیپیسٹی کی بات کی, اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر ممبران جو ہیں وہ جو پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جس میں ہر ممبر کا سٹاف ہوتا ہے, سٹاف جو ہے وہ ریسرچ کرتا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے, پھر اس کی بنا پہ جو ہے وہ معاملہ آگے فلور کے اوپر جاتا ہے. ایک انفارمڈ ڈسکورس ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قومی سلامتی کے تقاضے کیا ہیں. یہ دیکھنا کہ اس سے پہلے جب حافظ سعید کے بارے میں بیان آیا تو آپ کو یاد ہوگا طلعت صاحب, وہ بھی بھارت کی سرزمین پہ آیا. جی بالکل. اب یہ جو بیان آیا یہ بھی بھارت کی سرزمین پہ آیا. اس کے یہ کیا ذو معنویت ہے اس کے اندر, اس کا احساس کرنا. اس کے علاوہ یہ دیکھنا کہ ہم نے جو جیسے سمت کی بات ہو رہی تھی کہ کیا ہم بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ القاعدہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے, اور اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ القاعدہ ہمارے لیے خطرہ ہے تو پھر کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ, جو کہ بہرحال دنیا کی اس وقت ایک سپر پاور ہے اور بہت سال تک ایسا ہی معاملہ رہے گا, کہ اس کے ساتھ معاملہ اس طریقے سے طے کریں کہ جس میں وہ تمام چیزیں جہاں پہ امریکہ کے اور ہمارے مفادات جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہیں, معاملات کو آگے لے کے چلیں, اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے معاملات کو آگے لے کے چلیں. بزنس صاحب جی, تو آپ کی کمیٹی کا تو یہی کام تھا نا, پارلیمان کا بھی یہی کام ہے, یہی ڈائریکشن, تو یہ سم تو آپ ہی نے دینی. دیکھیں, پارلیمانی کمیٹی نے ایک ڈائریکشن دے دی. ناؤ دس از اے گورنمنٹ کہ اس کو کس طرح لے جاتا ہے, کس طرح امپلیمنٹ کرتا ہے. ڈائریکشن ٹھیک دی ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ کسی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے عوامی جذبات پہ آپ نے ڈائریکشن دی ہے. کیونکہ آپ کبھی پاکستان پہ غور کریں, ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ایسی پالیسی جو عوامی جذبات کی نمائندگی کرے, فارن پالیسی, ایسی فارن پالیسی جو عوام کی جذبات کی نمائندگی کرے. کبھی فارن پالیسی عوام کی جذبات پہ بنا جاتا ہے؟ تو پھر آپ نے کیوں بنائی؟ میری بات سنیں, یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے, آج کا نہیں ہے. فارن پالیسی پوری دنیا کی حالات کو دیکھ کے ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے جو آپ کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ڈرون اٹیک کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں یہ اٹھ کے کہیں کہ ڈرون میں کتنے نارمل آدمی مارے گئے ہیں, کتنے ٹیررسٹ مارے گئے ہیں. ہم اس کا فگر کیوں نہیں دیتے لوگوں کو؟ کبھی دیا ہم نے؟ کبھی کسی صحافی نے, کسی دوسرے نے, تیسرے نے. اب ایسے ریسرچ جو ہو رہی ہے اس کے اندر کچھ فگر سامنے آئے ہیں, مگر بالکل نہیں. لیکن میرا گزارش یہ ہے کہ ہم چاہے اس وقت جو بھی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پارلیمان ہے, حکومت ہے, فوج ہے, ہم ایک چیز طے کر لیں کہ بابا اس جنگ میں ہم کہاں کڑے ہیں. اب پہلے تو تعین ہم نے نہیں کیا ہے. تو کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. نہیں, کمال بات ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ جو دل چاہے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, ابھی تک آپ نے کوئی چیز طے کی ہو؟ کمال کیا, آپ نے طے کر لیا کہ پرائم منسٹر نے نہیں جانا سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بغیر. آپ نے طے کر لیا آپ نے نہیں لکھنا سوئٹزرلینڈ کے اتھارٹی کو. آپ نے طے کر لیا, انہوں نے طے کر لیا کہ آپ شہر کو پھینٹی لگانی ہے تو لگا دی نا. ہم نے کر لیا. سوات پہ, یہ بھی چیزیں طے کریں نا. سوات پہ جو ہم معاہدہ کر رہے تھے
اس کی مخالفت میں بہت پریشر آیا کہ آپ لوگ سوات میں معاہدہ نہیں کریں، ہم نے کر لیا. پھر جنگ کی، ہم نے ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن معاہدے پہ جا رہے تھے. سوات میں پھر کیا ہوا؟ اس کا ابھی سوات میں کیا ہو رہا ہے؟ 2700 لوگ جو ہیں، 2700 لوگ جو ہیں وہ انلیگل کسٹڈی میں ہیں. آپ کے بندے ان کو جیلوں میں واپس نہیں لے رہے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ لے، 2.5 سال سے سینٹ میں پڑا ہوا جی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے 2.5 سال سے لیپس ہو گئے. آپ تو لیگل رجیم نہیں بنا رہے جس کے تحت آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے. طلعت صاحب آپ پہلے بھی دیکھیں جب بھی معاہدہ ہوا ہے حکومت نے چھوڑا، توجہ نہیں ہے آپ کی، حکومت نے توڑا تھا. اس بار جو معاہدہ ہوا وہ عسکریت پسندوں نے توڑا تھا. سوات میں جو ختم ہو گیا نا جی. اس کے بعد آپ نے ایران کے ساتھ ہم ایک معاہدہ پہ جا رہے تھے، ہم پہ بہت پریشر تھا، ہم نے وہ معاہدہ کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اس کے لیے پھر علیحدہ ایک پروگرام رکھ لے. میں وہ بتا دوں جو آپ نے بتایا تھا کہ ہم نے کیا کیا کہ وہ ایک بار تمہیں بتا دوں، پھر آپ سب کا ایک ساتھ پھر آپ سب کا ایک ساتھ اس پہ بات کر لیں. میں یہ بتاؤں کہ ہم نے کون کون سی جگہوں پہ اس طرح کے کہ دوسروں کے مفادات کو چھوڑ کے پاکستان کے مفادات کے بارے میں سوچا اور ہم نے وہ کر لیا ہے. ابھی جو نیٹو سپلائی جو بند کر دیا نیٹو سپلائی کو بند کر کے، اس سے پہلے ہم نے جب بھی پالیسی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ سینکشنز لگ جائیں گے. حسین صاحب کچھ بھی ہو ادھر سے آپ بند کرتے ہیں، ادھر سے آپ کھولتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا. آپ تو آپس میں ہاکی کھیل رہے ہیں، ادھر سے آپ ادھر سے بال پھینکتے ہیں. بالکل بال نہیں پھینکتے. اس سے پہلے ہم نے جب بھی خارجہ پالیسی بنائی ہے اس میں ہم نے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے بارے میں نہیں سوچا ہے. ہم نے انڈیا کے ساتھ تعلق رکھنا چاہے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ چائنا کے اس پہ کیا تحفظات ہوں گے. ہم نے ایران کے ساتھ تعلق رکھنا چاہے تو ہم نے سوچا ہے کہ اس پہ سعودی عرب کے کیا تحفظات ہوں گے. ہم نے چین کے ساتھ تعلقات تو ہم نے اس بار پہلی بار ہم نے دنیا سے اپنے ٹیکنیکل لوگوں کو بلایا، ان سے مشاورت کیا کہ دنیا کے ساتھ، سپر طاقتوں کے ساتھ اور اپنے نیبر کے ساتھ ہمارا کس طرح تعلقات ہونا چاہیے. اگر تمام وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس گئی اور اس کے وجہ سے مسئلہ صاحب اس کا پھر پارلیمان میں آیا. اب جس طرح کے ایک دم ہم نے پالیسی ایک ٹو نائٹ اپنا پالیسی چھوڑا تھا اور ہم ایک جنگ میں کود گئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹو نائٹ اس طرح سے جنگ سے نکلنا، اس کی جتنے غلط نتائج سامنے آئے، اگر راتوں ہی رات ہم اس جنگ سے نکلے اس کی بھی بہت سارے بری نتائج. تو سمجھ نہیں آئے کہ ہم سب سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن طریقے کے ساتھ اور اس کے لیے سیاسی استحکام کی بہت ضرورت ہے. یہ آج کل جو اس کے لیے عقل و فہم کی ضرورت ہے، اس کے لیے عقل و فہم اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے. مجھے کوئی ایک بات سمجھا دے. یہ جتنے لوگ ہیں، میں ناٹ پوائنٹنگ دی پیپلز پارٹی، یہ جو ایران کا ہم لوگوں نے ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے، آج کل ہمارا تو ہیرو آج کل احمدی نژاد ہے نا. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران میں آپ نے کس وقت ایران سے جا کے بات کی؟ جب ایران پہ سینکشن لگے. میں تو ایران میں رہتا ہوں بھائی، جہاں 100 پاکستانی 700 روپے تھا. جس دن ایرانیم بینک پہ پابندی لگی 100 پاکستانی 2500 تمام پہ چلا گیا. اور آپ نے کہا جی میں اسے بیٹھ کے گیس پائپ لائن بنا لوں گا. انہوں نے کہہ دیا نا وہ امنگوں کو دیکھ رہے ہیں تو عوام کی امنگ کی تھی. دوسرے آپ نے کیا کہ ہم جی اس کو کر رہے ہیں. وہ ایک آپ لوگوں نے برادر ملک پالا ہے ہوا چائنا. سب سے پہلے جس کمپنی پہ امیدیں تھیں کہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا، دیٹ واز اے چائنیز کمپنی. وہ امریکن پریشر کی وجہ سے باہر نکل گیا. وہ یہ ایران گیس پائپ لائن از نو ویئر ناؤ. دیکھیں ہم لوگ کیوں اس قسم کی ہوپس اپنے لوگوں کو دیتے ہیں؟ پھر امریکہ کی بات مان لیں. میرے خیال میں آپ کی ریکمنڈیشن تھی ہونی چاہیے تو پھر سارا کچھ مان لیتے ہیں. ہلری کلنٹن خوش ہو جائے گی، ہمارا مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، کمپنیاں بھی ٹھیک آ جائیں گی. دیکھیں بات یہ نہیں کہ امریکہ کی بات مانے. کس کی بات مانے؟ نہ پارلیمان کی بات مانے، نہ ایران کی بات مانے، نہ کس کی بات. ایران کی بات تو اب مان لینا کچھ نہیں پڑے. میں تینوں کا ادھر میٹنگ ہوا تھا.